اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے اللہ کا انٹروڈکشن پوچھا نا، اللہ کا تعارف کیا ہے، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب ہے کون، تمہارا اور ہارون کا رب جس کی تم باتیں کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے احسانات کو ثابت کرنے کے لیے میری رائے ہے کہ قرآن میں اس سے بلیغ آیت نہیں ہے. اللہ کا اس سے بہتر شاید انٹروڈکشن ہو نہیں سکتا. ہم تعارف کروا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کا، بھائی لوگوں کا جب آپ تعارف کرواتے ہو، ٹائم کم ہو اور تعارف آپ نے بھرپور کروانا ہو تو آپ مختصر جملے استعمال کرتے ہو، وہ والے جملے جس سے یہ صاحب دوسروں سے ممتاز ہو رہے ہوں. مثال کے طور پر ٹائم بہت کم تھا، کھڑے کھڑے کوئی صاحب ملے آپ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کا تعارف کیا ہے، آپ سے اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے. اب آپ نے جلدی جانا ہے تو آپ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤ گے جی میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں وسیم نام ہے میرا، اور میرے والد صاحب کا یہ نام اور دادا کا یہ نام، میرے بچوں کا یہ نام، میں شادی شدہ ہوں، میرے اتنے بچے ہیں، مفتی صاحب کا بیان سنتا ہوں، 4 کا پروگرام ہے. آپ جب انٹروڈکشن کرواتے ہیں نا کسی کا کہ بھئی یہ وسیم ہے، یہ میں وسیم ہوں، یہ میرے ابا کا نام، میرے نانا کا نام، میرے دادا کا نام، میں شادی شدہ ہوں، میرے اتنے بچے ہیں، اور میں فلاں یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہوں، اور میں اسکول میں نے فلاں جگہ پڑھا ہے، اور آج مجھے خیال آیا بات بتا دوں، میں نے شیما پرائمری انگلش اسکول سے پڑھا ہے، میں نے 5ویں تک. میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں اپنے ان کلاس فیلوز سے ملوں، وہ پتہ نہیں کون کہاں ہے. تو اگر کوئی بیان سن رہا ہے نا میرا کلاس فیلو جو 1 سے 5ویں تک میرے ساتھ تھا بچپن میں، تو مجھ سے رابطہ کر لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بیان چلا جائے اور میرے کلاس فیلوز تک پہنچ جائے تو بڑی خوشی ہوگی نا. پرانے لوگ مل جاتے ہیں، جیسے ایک ہم نے اپنی ٹیچر کو تلاش کر لیا تھا نا، ان سے مل لیے، تو ایسے ہی کلاس فیلوز وہ جو بچپن کے تھے جو ایک دوسرے کے پاؤں پہ وہ رکھتے تھے، ہم لوگ شوز پہ نا پاؤں رکھ دیتے تھے. جب ہم جاتے تھے نا اسکول تو جو بچہ جا رہا ہے اس کے شوز کے اوپر پیچھے آپ نے پاؤں رکھا، اس کے شوز اتر جاتے تھے، شروع پھڈا. صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ میرا ایک کلاس فیلو تھا، چونی پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. 4 آنے 8 آنے ملا کرتے تھے اس دور میں جیب خرچی کے، 4 آنے کی پوری چاٹ آتی تھی، 4 آنے کی پوری چاٹ آتی تھی، اور میں کہتا تھا جب میں بڑا ہوں گا تو میں 10 چاٹیں کھاؤں گا یہ، کیونکہ وہ اتنی مزے کی لگتی تھی. اب 4 آنے کے بعد ہے ہی نہیں. تو میں سوچتا تھا یہ بڑے لوگ کتنے زبردست ہوتے ہیں، ان کی جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں. ہم جیسے کبھی گھر والوں نے جیب خرچی دی، ٹافی خرید لی کوئی، تو دل کرتا تھا جب بڑے ہوں گے نا ٹافیوں کا پورا تھیلا لے کر آؤں گا میں. اب وہ چاٹ کا وہ دل ہی نہیں کرتا. ایک دفعہ کھا بھی رہا تھا، پکڑا گیا تھا، وہ لوگوں نے دیکھ لیا مفتی صاحب یہاں چھولے کھا رہے ہیں بیٹھ کے نا. تو خیر، تو شیما پرائمری انگلش اسکول، میرے جو کلاس فیلوز اگر ان تک میری بات پہنچ جائے بھائی، کوئی مل لو تو بڑی خوشی ہوگی آپ سے. الفلاحیہ مسجد سیکٹر 10 نارتھ کراچی. ٹھیک. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ کیا عرض کر رہا تھا، ہاں آپ پورا تعارف کرواتے ہو شیما پرائمری انگلش اسکول سے، مفتی صاحب نے، یعنی میں نے 5ویں تک پڑھا، پھر اس کے بعد دوسرا اسکول وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کے پاس ٹائم کم ہو اور آپ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہو تو آپ ان چیزوں کی میں تفصیل میں نہیں جاؤ گے. آپ اپنا ایسا تعارف کرواؤ گے جو مختصر اور جامع ہو، جس سے آپ کا بڑا اچھا امیج سامنے والے کو کے دل میں بیٹھ جائے. اور یہ ہر جگہ الگ ہوتا ہے. رشتہ لینے کے لیے جائیں گے تو الگ اسٹائل میں آپ مختصر وقت میں، جیسے رشتے والیاں کیا کرتی ہیں بھائی، لڑکی والوں کو فون کیا، ہاں بھائی ایک بندہ ہے آپ بتائیں جی، میں بعد میں تفصیلی بات کروں گی لیکن اتنا بتا دوں کہ ماشاءاللہ بڑا ہینڈسم ہے، بس فون لائن کاٹ دی. کیونکہ ان کی نظر میں وہ فوکس کس کو کر رہے ہوتے ہیں، بھائی وہ مالدار ہیں، انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، غریب بھی چلے گا، لیکن لڑکی نے اپنی اماں سے کہا ہوتا ہے بھائی ہینڈسم بندہ چاہیے، تو وہ ہینڈسم ہے، باقی تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں. آپ کو ہینڈسم چاہیے تھا، ہاں بھائی ہینڈسم. بعض اس کے الٹ ہوتے ہیں،
بھائی ہماری بچی غریب ہے, ہمیں پیسے والا آدمی چاہیے, کوئی ذرا اسٹیبل ہو, تو لڑکی والے وہ رشتے والے کیا بتائیں گے, بھائی باقی ڈیٹیل تو میں آپ کو بتاؤں لیکن بندہ پیسے والا یہ بتا دو. ان کے ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے, اچھا ذرا اس کو روک کے رکھیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یعنی ہر ایک کی نظر میں کوئی انسانوں میں جو صفات ہوتی ہیں نا, ہر آدمی کی نظر میں ہر صفت کی ویلیو نہیں ہوتی. آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہے, ملازم رکھنا ہے, تو اس کے لحاظ سے انٹروڈکشن تبدیل ہو جائے گا. آپ جب کہو گے کہ بھائی آپ نے مثال کے طور پر کسی کو جاب دینی ہے اپنے دفتر, اپنے آفس میں, آپ کو آئی ٹی کے لیے کیا چاہیے, بندہ چاہیے, تو آپ نے کسی کے ذمہ لگایا, یار ہم نے جو پورا کمپیوٹر کا سسٹم ہے نا وہ کسی بندے کے حوالے کرنا ہے, کوئی آئی ٹی سے منسلک کوئی بندہ ہو تو بتانا. تو آپ کے پاس فون کرے گا, بھائی ٹائم کم ہے لیکن میں بتا دوں کمپیوٹر میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے اس نے, ایک بندہ ہے, باقی ڈیٹیل, یا ماسٹر کیا ہوا ہے, باقی ڈیٹیل بعد میں. ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے, یار ماسٹر کیا ہوا ہے بھائی یونیورسٹی سے, ٹھیک ہے اس کو روک کے رکھو, باقی تفصیل بعد میں. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ دوسری شادی کے لیے رشتہ چاہیے, فار ایگزامپل ایک ایسی مثال بھی دوں جس سے آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں نا. اب آپ جھک مار رہے ہیں جیسے کہ مار رہے ہوتے ہیں, کوئی مل نہیں رہا, کوئی کنواری لفٹ نہیں کرا رہی, جھک مارتے مارتے, اور اوپر سے میرا بیان سن سن کے اور موٹیویشن ملتی ہے, پھر ہفتہ بھر جھک مارتے رہتے ہیں, کوئی لفٹ نہیں کراتا. آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کوئی بیوہ ہی ہوگی تو لفٹ کرائے گی, کوئی کنواری یا کم عمر تو لفٹ کرائے گی نہیں. عام طور پہ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے. اچانک فون آیا رشتے والی کا, بھائی باقی ڈیٹیل تو بعد میں بتاؤں گی, ایک بیوہ ہے. ایک دم آپ خوشی سے, چلو محلے میں کوئی تو بیوہ ہوئی, ایک دم خوشی سے کھلکھلا اٹھیں گے نا, یا بیوہ ہے, امید ہے. تو انٹروڈکشن جب بھی تعارف کروایا جاتا ہے نا, تو تعارف میں کوشش, اگر ٹائم کم ہو, زیادہ ٹائم ہو پھر تو بہت لمبی تفصیل نا, ٹائم کم ہو, مقابلہ سخت ہو, تو انٹروڈکشن میں, یا امام رکھتے ہیں جب کسی کو تو بھائی حافظ ہیں, قرات اچھی کرتے ہیں, امام کے لیے جگہ خالی ہے نا, تو مختصر تعارف کیا ہوتا ہے, بھائی امام میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرات اچھی کرتا ہو, بھائی قرات بہت اچھی کرتے ہیں, باقی تفصیل بعد میں. مزدوروں کے لیے الگ کرائٹیریا ہے, فوج میں بھرتی ہونے کے لیے الگ. فوج میں جب آپ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے جاؤ گے, سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی پہ نظر ڈالیں گے, ہاں بھائی بندہ چھوٹے قد کا تو نہیں ہے, صحیح ہے نا. کمیشن آفیسر میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا, بڑی پرسنالٹی والے, آرمی میں, نیوی میں ذرا قد کاٹ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, باقی ڈیٹیل بعد میں. جو میرا ایک خیال ہے, ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں نا, تو فرعون تو بات کو چینج کرنا چاہ رہا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام اصل میں اس کو بتا رہے تھے تو بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہے, خدا پر ایمان لے آ, مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, اور اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا, نہ لا, کوئی یہ تیرا مسئلہ ہے, کم از کم بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا چھوڑ دے. تو اصل جو موسیٰ علیہ السلام فوکس کر رہے تھے وہ کس کو کر رہے تھے, کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم کی چکی سے نکالنا ہے, کیونکہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا نا آپ کو پیغمبر بنا کے. حضرت موسیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف تو بھیجے نہیں گئے, اصل مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکالنا. اب چونکہ درمیان میں اللہ بھی آ گیا, اللہ کا تذکرہ بھی آ گیا, تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا اللہ کے خوف کے بغیر یہ آدمی یہ کام کرے گا نہیں. تو فرعون نے فوراً درمیان میں سوال کیا, فمر ربکما یا موسیٰ, رب تو اے موسیٰ میں ہوں, تم کس رب کی بات کر رہے ہو. ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ کے پاس, حضرت موسیٰ نے جو انٹروڈکشن کروایا اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے جو اس موقع پر سب سے امپورٹنٹ تھی. ایک ایسا جملہ کہا جس سے خدا کا وجود بھی ثابت ہو رہا ہے کہ تو نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی اور ہے, اور وہ ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے, اور ایسا ہے کہ اس کے احسانات میں بھی تو ڈوبا ہوا ہے, اور بڑا طاقتور بھی ہے, نہیں مانے گا تو تجھے ہلاک کر دے گا. تو ایسی صفت کو بیان کیا, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, بنا کے چھوڑا نہیں,
پھر اسے اس کی فطرت پہ, نیچر پہ چلا بھی دیا. دیکھو آپ کسی کمپنی کو دیکھتے ہیں چل رہی ہے, ہر کام ہو رہا ہے وہاں, یا کسی دفتر میں آپ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ مینیجر صاحب بھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے ملازمین کام کر رہے ہیں, جو جس چیز کی فیکٹری ہے وہ کام اس میں ہو رہا ہے بڑے تمیز سے, یا ایک اسکول کی مثال لے لیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں آئیں گی. نمبر ایک, اس اسکول کو کسی نے بنایا ہے, خود سے نہیں بنا, اور بننے کے بعد اسے کوئی چلا بھی رہا ہے. بنانے کے بعد اگر چھوڑ دیتا, کوئی مینجمنٹ ہی نہ ہوتی تو چلتا, کوئی حاضری کا نظام نہ ہوتا, تنخواہیں کون دے گا کچھ نہیں پتہ ہوتا نا. کوئی مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو اس کو رن کرے, اس ادارے کو چلائے. خود سے ادارے نہیں چلتے, بنانے کے لیے بھی چاہیے اور چلانے کے لیے بھی چاہیے. یہ دونوں کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ فرعون سے کہہ رہے ہیں یہ کائنات بن بھی خود نہیں سکتی اور چل بھی خود نہیں سکتی. اس کائنات کی ایک ایک چیز کو جس نے بنایا اور بنانے کے بعد اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا. سیدھا ہر چیز کا الگ ہوتا ہے سیدھا راستہ, نیچر کے راستے پر. میں اس رب کی بات کر رہا ہوں. ایسا زبردست انٹروڈکشن ہے نا خدا کا, اس کا جواب کسی ایتھیس کے پاس, خدا کا انکار کرنے والے کے پاس, کسی کافر کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ بنی کیسے اور چل کیسے رہی ہے نیچر پہ. چلنا کسے کہتے ہیں, بننا کسے کہتے ہیں. ہم اس مخلوق کو دیکھتے ہیں, اس کائنات میں انسان کو دیکھتے ہیں نا. قرآن کہہ رہے وفی انفسکم, ماں کے پیٹ میں آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں, دماغ بن رہا ہے, دل, ہر چیز بنتی چلی جا رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ بن رہا ہے. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو صرف پیدا نہیں کیا, بہترین انداز سے پیدا کیا ہے. احسن, احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی پیدا کرنا کسی چیز میں, ایسا بہترین پیدا کیا کہ اس سے بہتر ہو سکتا نہیں ہے. اور پھر ثم ہدا کا مطلب پیدا کر کے پھر اسے اس کی نیچر پہ چلا بھی دیا. بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ دودھ مجھے کہاں سے ملے گا, کیسے میرے حلق میں اترے گا, اسے اس کی نیچر پہ چلا دیا. جانور کا بچہ, بکری کا بچہ دیکھیں ماں کے پیٹ میں ہے, بکری کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جیسے ہی پیدا ہوا یہ تو پیدا کر دیا بہترین انداز سے. وہی گھاس پھوس کھا رہی ہے, اس سے ایک اور بکری پیدا ہو گئی ہے. بھائی عجیب بات ہے یا نہیں. بکری گھاس چرتی ہے, کھاتی ہے, جب اس کو حمل ٹھہرتا ہے اسی گھاس سے بکری کے پیٹ میں بچے کی آنکھ, بچے کی ناک, بچے کے کان, بچے کا سر, بچے کے کھر, یہ بکری کے بچے کے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ یا بتاؤ کوئی سائنسدان لے جا کے وہاں کھر جوڑ رہے اس کے. گھاس کھا کیا رہی ہے؟ گھاس کھا رہی ہے. پانی پی رہی ہے, گھاس کھا رہی ہے. پانی پی رہی ہے, گھاس کھا رہی ہے. کیا عجیب انداز ہے بھائی. احسن کل شیء خلق, اس سے زیادہ بہتر انداز سے دنیا میں کوئی کسی چیز کو بنا سکتا ہے؟ آپ سائنسدانوں کے پاس لے کے جاؤ, یہ گھاس ہے, اس سے بکری کا بچہ بنا کے دکھا, بنا سکتا ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں بنائے گا. وہ کہے گا بھائی اللہ بھی تو ایسے نہیں بنا رہا نا, اللہ تو بکری کے پیٹ میں بنا رہا ہے نا, تو بھائی تو وہ مشین بنا دے بکری کی طرح جس کے پیٹ میں یہ بچے بننا شروع ہو جائیں. اس مشین کو گھاس ڈالو, صحیح ہے نا, اور وہاں سے دودھ بننا شروع ہو اور بکری کا بچہ بننا شروع ہو جائے. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اور اللہ کہتے ہیں بنا کے چھوڑا نہیں ہے, ثم ہدا, پھر اسے گائیڈ کر دیا. ہدا کا مطلب انگلش میں گائیڈنس, اسے گائیڈ بھی کیا ہے کہ اب تو نے کرنا کیا ہے. ادھر بکری کا بچہ پیدا ہوا, دنیا میں آتے ہی ابھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا, لیکن ماں کے وہ دودھ تلاش کر رہا ہوتا ہے. وہ اسے کس نے بتایا بھائی تجھے اب اس دودھ کی ضرورت ہے؟ ایسے تلاش کر رہا ہوگا, کمبخت سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, پھر گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, تلاش کر رہا ہے کہاں ہے بھائی, اماں کہاں ہے میری. اماں بھی ملے گی تو اماں کی اسپیسیفک اسی جگہ پہ جا کے منہ مارے گا جہاں سے اس کو دودھ ملے, اور کیسے شوق سے پھر دودھ پینا شروع کرتا ہے. یہ ہے ہدا کہ گائیڈ بھی کر رہا ہے. مرغی کو اس خدا نے پیدا کیا, یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, بہترین انداز سے پیدا کیا. ثم ہدا کا مطلب کیا ہے؟
جیسے ہی انڈے دیتی ہے. جب ایک خاص مقدار میں انڈے جمع ہوتے ہیں, اس نے کسی دوسری مرغی کو نہ بھی دیکھا ہو, آپ نے اس کو بالکل الگ پالا ہو, لیکن یہ انڈے تلاش, یہ کڑک ہونے شروع ہو جاتی ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے انڈے چاہیے جن پر میں نے بیٹھنا ہے. کیسا بیٹھتی ہے, ایک انڈا بھی کہیں ادھر کر لو نا, پھر یوں کر کے چونچ سے لے کر آئی, پھر ان کو گھماتی بھی اپنی چونچ سے. بھائی ادھر سے سکائی ہو گئی ہے, جیسے ہم ٹکا بنا رہے ہوتے ہیں نا ہوٹلوں میں, ابے بھائی ادھر سے پک گیا, اب تھوڑا سا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. وہ شعر کا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن آ رہا تھا, تم نے کہا پارسل کر دو. شاعر نے کہا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, پہلی عشق تھا ہمارا, عشق کی ابتدا تھی, اسی میں محبوبہ نے دغا دے دی نا. تو ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. بھائی یا تو پورا پردہ کر لے, نہ دکھا تو پورا جلوہ دکھانا, آدھا فیس دکھا رہی ہے, لگ رہا ہے کہ دوسری آنکھ ہے نہیں اس کی. اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے ہی ایک چیز مارکیٹ میں, وہ میں اس دن اعلان پڑھ رہا تھا. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب بے ربط بات ہے تو کیوں فریش کرنے کے لیے نا آپ لوگوں کو. میں اس دن کہ اعلان کرنا تھا, میں نے نا مسجد کی انتظامیہ نے دیا کہ یہ 8-10 اعلانات کریں. اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ بور ہو رہے ہیں نا, میں نے کہا انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان دیکھ رہا ہوں لوگوں کے چہروں پر نا بور کے کیا, میں نے کہا تیسرا سب کی 4 شادیاں کرائی جائیں گی. ایک دم نا لوگ جوش میں آ گئے, ایک دم جوش. میں نے کہا بس آپ کو بیدار کرنا مقصد تھا, ایسا کوئی اعلان نہیں, آگے چلو. تو باقی سب شوق سے سنا پھر انہوں نے. ٹھیک سمجھ رہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ یوگا کرا رہے تھے. انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. بڑے ایک کراچی کے پوش ایریا میں 8-10 ایکسرسائز وہ سکھا رہے تھے. تو کہتے ہیں جب میں 6-7 ایکسرسائز میں نے کروا دی نا, تو دیکھا کہ یہ سارے لوگ اب بور ہو رہے ہیں نا, تھکے ہوئے ہیں. پھر چلو بھائی اب یوں کرو, تو اب ان سے ہو ہی نہیں رہا. 8ویں نمبر پہ میں نے ان سے کہا اب میں آپ کو وہ ایکسرسائز کرواؤں گا جو مردانہ قوت کے لیے بہت بہترین ہے. کہ ایک دم سارے جوش میں آ گئے نا. ایک دم سارے کس میں آ گئے, جیسے ابھی پہلی اب شروع ہو رہی ہے. تو یہ کچھ مردوں کے لیے کچھ الفاظ ایسے ہیں, ان کو سن کے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے, حقیقت ہے. خیر, تو اب مرغی کیا کرتی ہے دیکھو, انڈوں کو گھما رہی. فرسٹ ٹائم بھی اگر بیٹھے گی نا, اور کسی دوسری مرغی کو اس نے دیکھا بھی نہ ہو, کیا خدا نے اس کے چھوٹا سا دماغ ہے اس کا, اس میں یہ سارے سافٹ ویئر انسٹال کر دیں, اس کو گائیڈ کیا ہے اللہ نے کہ بھائی یہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملنی چاہیے, ہر طرف سے ہیٹ ملنی چاہیے. وہ چونچ سے گھما رہی ہے. تو یہ گائیڈنس کس کی طرف سے ہو رہی ہے, ثم ہدا. یہ موسیٰ علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں کہ تفصیلات تو خود ہی سوچتا رہے. فرعون میرا خیال ہے 6 مہینے سوچتا ہی رہا ہوگا, کیا کہہ کے چلے گئے. حضرت موسیٰ مثال نہیں دے رہے اس موقع پر, ایک جملہ کہہ دیا اور آگے بات اپنی شروع کر دی. فرعون سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا تعارف کروا دیا انہوں نے, اس میں خود فرعون بھی داخل تھا, فرعون خود اس میں داخل ہے نا اس نشانی میں. تو کیسے مرغی اس کو گھمائے گی, پھر اس کے بعد چوزے نکلنا, پدے سے چوزے نکلنا شروع, اور کیسی ٹوٹ کے محبت کرتی ہے ان چوزوں سے. ہم نے تو مرغیاں پالی ہیں, میرے پاس ڈڑبے میں 5-6 مرغیاں تھیں تگڑی. میں کمزور سی لے آیا, وہ سب نے مل کے اس کی طبیعت سے دھو دیا اس کو. مرغیوں میں جیلیسی بہت ہوتی ہے, نئی مرغی کو برداشت نہیں کرتی, وہ طبیعت سے دھو دیا اس کو. اب وہ بیچاری کبھی ادھر بھاگ رہی ہے. ہم نے پھر اس کو الگ کر دیا, ہم نے کہا بھائی یہ تو مر جائے گی بیچاری. کچھ انڈے ہم نے اس کے نیچے رکھ دیے. یہ جو کمزور مرغی تھے نا, بالآخر اس کے انڈوں سے چوزے نکل آئے. اب جیسے ہی چوزے نکلے ہیں بالکل نقشہ چینج ہو گیا. وہ جو 8 بدماش مرغیاں تھیں اب وہ آگے اور یہ پیچھے. میں نے بڑی عبرت حاصل کی اس سے. میں نے کہا دیکھو یار, ان بچوں کی تحفظ کے لیے, حالانکہ جب مرغی 21 دن بیٹھتی ہے نا انڈوں پہ تو کمزور ہو جاتی ہے پہلے سے بھی زیادہ, کیونکہ اس طرح سے کھانے پینے کا موقع اس کو نہیں ملتا. لیکن ان بچوں نے کے تحفظ نے کہ بھائی اپنے بچوں کی میں نے حفاظت کرنی, اب اسی طرح ڈرپوک اسٹائل میں زندگی نہیں گزارنی. کیسی موٹیویشن ملی ہے, کیسی دم میں آگ لگ گئی اس کے.
اور کیسی اس کے اندر بہادری پیدا, کانفیڈنس کہ بھائی مرے جیے کچھ بھی ہے, قریب آنے کی کوشش نہ کرنا. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, کہ بہترین انداز سے پیدا کیا اور پھر اس کو فطرت کے راستے پر چلا دیا. اس میں خواتین کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے. جیسے مرغی کو اپنے بچوں سے موٹیویشن ملتی ہے, اپنے تحفظ کا احساس ہوتا ہے, ایک کانفیڈنس, ایک اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے, اسی طرح جس عورت کے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہے, زیادہ سیف محسوس کرتی ہے. وہ عورت کے لیے سب سے مقدس رشتہ اولاد اور ماں کا ہے, جو فیملی پلاننگ والوں نے ختم کر دیا. بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں, اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں. تو خیر احسن کل, خرگوش کو دیکھ لو. ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا, خرگوش کی مادہ کو نا بچپن سے الگ کر دیا. جب اس کے بچے دینے کا ٹائم آیا نا تو اس نے کیا کیا ہے, اپنے جسم کے بال نوچ نوچ کے کارپیٹ بچھا دیا. اور اس خرگوش ایسا ہی کرتی ہے نا, خرگوش کی مادہ وہ پورے جسم کے بال نوچ کے بہترین ملائم کارپیٹ بناتی ہے, اس پہ بچے دیتی ہے. وہ بچے پیدا ہی کارپیٹ پہ ہوتے ہیں. وہ کیسا عجیب نظام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کیا کروایا, احسن کل شیء خلقہ, بہترین بنایا اور فطرت کے راستے پر. شہد کی مکھی کو دیکھ لو, انسانوں کو دیکھ لو, جانوروں کو دیکھ لو, سورج کو دیکھ لو, زمین کو دیکھ لو, ہر چیز کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. ایک کمپنی کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا جتنا اس کائنات کا نظام ہے. کروڑوں سال ہو گئے سورج وہی خدمت کر رہا ہے, پتہ نہیں 9 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ کتنے گنا بڑا ہے سورج زمین سے. اور آگ کا گولا, ارے بھائی اس میں اتنی آگ جل کہاں سے رہی ہے, جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی زمین سے کہتے ہیں 9 لاکھ گنا, کچھ کہتے ہیں 11.5 12 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ زمینیں ملاؤ گے تو ایک سورج کے برابر. اور ہے کیا؟ آگ کا گولا. مگر یہ اتنا بڑا آگ کا گولا کر کے آ رہا ہے, کیسے خاندانی کام کر رہا ہے. یہ مشرق سے نکلتا ہے, سب کو وٹامن ڈی دیتا ہوا, پودوں کو بڑھاتا ہوا, اور آموں میں مٹھاس پیدا کرتا ہوا, کھجوروں میں یہ گرمی نہ پڑے, سورج نہ ہو تو یہ سب برباد ہو جائے. آم کے اندر مٹھاس, خربوزے میں مٹھاس, کھجوروں میں. سندھ میں گرمی شدید پڑتی ہے نا, میں ان سے کہتا ہوں کیسے رہتے ہو, کہتے ہیں یہ گرمی نہ پڑے تو کھجور ہی نہیں پکے گی. سب کو پکاتا ہوا دوبارہ غروب ہو جاتا ہے, اور اس زمین کے اس سائڈ کے ایریے کو سیراب کر رہا ہے. پھر وہ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے, پتہ نہیں کہاں سے ایندھن آ رہا ہے, کہاں سے چل رہا ہے. تو صرف پیدا کر کے خدا نے چھوڑ نہیں دیا کہ بھئی آگ لگائی, جیسے خواتین چولہا جلایا, دودھ رکھا اور بھول گئیں. ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ. اب وہ جناب ابل کے, میرے ساتھ تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے, دودھ رکھا, جیسے گھر والے نہیں ہیں تو دودھ ہم نے بوائل کر رہے ہیں, رکھا بھول گئے. جب اسمیل آنا شروع ہوئی تو پتہ چلا دیگچی بالکل کالی ہو گئی. تو ایک نظام ہے نا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا سورج کو چھوڑ دیا, بھائی چل بھائی اب وہ سورج جل جل کے ایندھن اس کا ختم ہو رہا ہے, بالآخر ٹمٹمانا شروع کر دیا. ادھر ہم کیا ہو رہے ہیں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ یہ اس کو دوبارہ کچھ کر. تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجیں, ابے بھائی ذرا سلگا کے آؤ یار, تھوڑا پھونک مارو تھوڑا. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا ہی ہو جائے نا اگر. تو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, اس کو نیچر پہ چلا دیا. تو اب میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو بھائی, جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو ہم بھی اسی میں داخل ہیں یا نہیں؟ بنایا اللہ نے. پھر یہ کپاس جو ہم کاٹن کلف پہن کے, یہ کلف میں نہیں لگاتا, وہ کوئی دھوبی کو گھر والوں نے کپڑے دے دیے, وہ پتہ نہیں کیا اکڑا کے بھیج دیتا ہے وہ نا. مجھے یہ کلف والے کپڑے بالکل پسند نہیں ہیں. جیسے انجینئر صاحب کو کتابوں کا بورا لانا بالکل بھی پسند نہیں تھا. ویسے میں یہ ٹاپک ختم کر رہا ہوں لیکن مذاق میں آ جاتا ہے. 6 آدمیوں کا لانا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. 6 آدمیوں کا لانا ان کو بالکل پسند نہیں تھا. کتابوں کا بورا لانا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. اور کیا تھا؟ جہاز سے آنا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. وہاں پہنچنے کے بعد جہلم اور کراچی کا ڈسٹینس بتانا بالکل بھی پسند نہیں تھا.
اور اگر ڈسٹینس بتانا بھی تھا تو جہاز کا بتانا چاہیے تھا, بس کا بتانا بالکل بھی پسند نہیں تھا, بلکہ کلومیٹر میں بتانا چاہیے تھا, بلکہ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا. خیر بہت ساری چیزیں ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو اسی طرح مجھے یہ کلف والے کپڑے بالکل بھی پسند نہیں ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے, نصیب اپنا اپنا, بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا, پسند اپنی اپنی. اس کا بھی ایک بڑا مطلب ہوتا ہے جو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے پسند تو اپنی اپنی ہوتی ہے لیکن نصیب بھی اپنا اپنا ہی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو پسند ہے وہ بھی, جو آپ کا نصیب ہوگا نا آپ کو وہی ملے گی. نصیب و لال بھی لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ. خیر یہ بسوں کے پیچھے بھی ایک پوری ایک ادب ہے. ہر رکشے اور ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کا بڑا گہرا مفہوم ہوتا ہے. ایسا ہی نہیں ہوتا کہ بس ٹرک والے نے کچھ بھی لکھ دیا, اس کو سوچا کرو اس پہ. اچھا خیر, تو تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی اور یہ نعمتیں دینے والا بھی کوئی اور ہے. یہ ہماری اپنی نہیں ہے, کچھ بھی اپنا نہیں ہے بھائی. ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا ہمارے حضرت نا بعض دفعہ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کیا کرتے تھے, جو بظاہر ٹھیک نہیں ہے نا بھائی. اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے نا, لیکن پھر آخر میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب میں اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتا ہوں تو میرا دل خراب ہوتا نہیں ہے, یعنی میرے اندر وہ کبر نہیں پیدا ہوتا. فرمایا وجہ اس کی ہے کہ مجھے اللہ نے ایسا استحضار دیا ہے کہ مجھے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. یہ ایسا اللہ نے میرے ذہن میں ایک چیز ڈال دی ہے کہ میں جب اپنی تعریف کر بھی رہا ہوں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں, میں اپنی نہیں کر رہا, کیونکہ اللہ نے دی ہے. تو یہ بہت مشکل سے یہ مقام ملتا ہے, اور ہر آدمی پہ یہ سوٹ بھی نہیں کرتا کہ آپ بھی یہی کہیں کہ میں یوں ہوں میں یوں ہوں, اور جب کہیں کہ یار کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, کیا یہ تو سب اللہ کی دین ہے. تو مقصد شو مارنا ہوتا ہے, لیکن آخر میں اس کو اللہ کی دین کہہ کے نکل جاتے ہیں. تو بعض اہل اللہ ایسے مقام تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنی تعریف کر کے بھی ان کا نفس, ان کا دل خراب نہیں ہوتا, ان میں کبر پیدا نہیں ہوتا, شو بازی پیدا نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو سب اللہ کا ہے, تو ہم تو بھیک میں ملی ہوئی ہے. تو جیسے بھکاری تعریف کر رہا ہو اور اس کو یہ احساس ہو کہ ہے بیٹا یہ بھیک ہی, تو وہ خراب نہیں ہوگا. وہ بھکاری خراب ہوتا ہے جو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو یہ احساس جب انسان کو ہوتا ہے نا, یہ بھیک میں ملی ہوئی چیزیں, یہ صحت, یہ نعمت, یہ دولت, حتیٰ کہ دین جو آپ کو مذہب ملا ہے نا, یہ بھی کس میں ملا ہے؟ اس پہ بھی فخر نہ کرو, یہ بھی بھیک میں ملا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا نا, حدیث میں بڑی تفصیل میں ہے کہ ایک صحابی نے میدان جنگ میں ایک کافر نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, تو ان صحابی نے یہ سمجھا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, ان کو قتل کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس آیا تو آپ بہت غضبناک ہوئے کہ بھئی تم نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اس سے پہلے تو کبھی کلمہ پڑھا نہیں, اب تلوار سر پر ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ بہت غضبناک ہوئے. فرمایا ہلا شققت قلبہ, تم نے ان کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ پتہ چل جاتا کہ دل سے پڑھ رہے تھے یا زبان سے. تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, اے ایمان والو جو اسلام قبول کر رہا ہو نا تو اس سے یہ مت کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے. کیوں؟ کذالک کنتم من قبل, تم بھی پہلے کافر ہی تھے. فمن اللہ علیکم, اللہ نے احسان کر کے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے. تو یہ استحضار کرو گے تو کوئی دوسرا بھی آ رہا ہوگا تو فخر نہیں کرو گے اس کے اوپر کہ میں تیرا اسلام نہیں قبول کرتا, بھائی تو موت کے ڈر سے کر رہا ہے. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے خدا نے تمہیں بھیک میں اسلام دے دیا, اگر کسی اور کو دے رہا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں بنو. تو جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں, حالانکہ اسلام لانا تو ہمارے اختیار میں ہے نا, نیک عمل کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے, لیکن اللہ اس کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ میری توفیق, میری طرف سے بھیک. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ یہ توفیق سلب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. دماغ معاف ہو جاتا ہے, حق سمجھ ہی نہیں آتا انسان کے. اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور بہکنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو بائی بورن مسلمان ہو نا ان کو تو ویسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار ہمیں تو ہمارے والدین کی وجہ سے غریبی میں اسلام مل گیا, ہمیں تو اللہ نے اس آزمائش میں
ڈالا ہی نہیں. اگر غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتے پھر ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی, پھر سوچنا پڑتا, غور, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑتا ہمیں. یہ اس آزمائش سے اللہ نے ہمیں نکال لیا. تو نہ انسان اپنی نیکی پہ فخر کرے, نہ انسان اپنے اسلام پہ فخر کرے, شکر کرے کہ بھیک میں ملا ہے. جو چیز بھیک میں ملتی ہے انسان اس پہ اتراتا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا, جس کو علم کی بات معلوم تھی اس سے وہ علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی, الجم بلجام من النار, کہ قیامت کے دن آگ کی لگام اللہ اس کو دیں گے. اس لیے کہ جب تمہارے پاس علم تھا تو تم نے, اللہ کی شکر یہ تھا کہ اس علم کو دیتے, کیوں چھپا رہے ہو اس کو؟ تو جو نعمت اللہ نے دی ہے نا اس کو آگے, اس کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اللہ کی مخلوق کو اس سے مستفید کرنے کا حکم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے انسان جو ہے نا یہ بھول جاتا ہے. تو ہماری یونیورسٹیوں میں جو ایتھیزم پھیل رہا ہے, لبرلزم پھیل رہا ہے اور مذہب کی مخالفت پھیل رہی ہے, اس کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تکبر سے. یہ سب بھول گئے بھائی, یہ نالج, یہ تعلیم, یہ ایجوکیشن, یہ جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندے بھری ہوئی ہیں, کھا رہے ہیں, ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں, گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انزلنا الحدید, یہ لوہا جس سے تم درجنوں چیزیں بنا, ٹوئیٹا کی اور ہونڈا کی گاڑیاں جو لے کے گھوم رہے ہیں نا روڈوں پہ, تو اللہ کہتے ہیں جن لوہے کی بنی ہے, یہ لوہا کس نے, سائنسدانوں نے تھوڑی پیدا کیا ہے, یہ میں نے زمین میں اتارا ہے. اور جب آپ اپنی گاڑی میں ڈیزل بھرتے ہو یا پیٹرول بھرتے ہو تو یہ پیدا کس نے کیا؟ یہ ایندھن, یہ زمین کی رگوں میں اللہ نے پیدا کیا یہ سب کچھ. کیسا عجیب نظام ہے, اوپر گیس ہے, نیچے کیا ہے؟ ایسی ندیاں, سمندر. آپ سعودی عرب میں دمام جائیں نا, جہاں پر یہ لوڈ ہو رہا ہوتا ہے جو ڈیزل ہے یا جو بھی ایندھن نکلتا ہے, خام تیل جسے کہتے ہیں, دنیا حیران ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر. یار اتنا زمین سے روزانہ پتہ نہیں کتنے ملین گیلن روزانہ کنٹینروں میں بھر بھر کے سعودی عرب سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, جہازوں میں استعمال ہو رہا ہے, گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے. روزانہ آپ اندازہ لگاؤ, گاڑیاں جو ٹینکیاں بھری جاتی ہیں اور جہازوں میں استعمال ہوتا ہے اور ٹرینوں میں استعمال ہوتا ہے, اور کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے, یہ نکل کہاں سے رہا ہے؟ کیا کچھ زمین اپنے سینے کے اندر لے کے بیٹھی ہوئی ہے؟ ویسے دیکھو تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. سمندر ہے پورے کے پورے, کیسے انسان چوس چوس کے زمین کی رگوں سے نکال رہا ہے. تو جب یہ انسان کو احساس ہوتا ہے نا, دیکھو انسان دیکھتا ہے اس میکینک کو جس نے گاڑی کو بنائی, وہ کیونکہ گوروں نے بنائی ہے ان سے محبت کرنا شروع کرتا ہے. یار جاپانی بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں, مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ایک گاڑی نہیں بنا سکے, اصل تو جیپنیز ہیں. کیا ٹوئیٹا گاڑی بنائی, کیا ہونڈا گاڑی بنائی انہوں نے, جی ایل آئی, ایکس ایل آئی اور پتہ نہیں کون کون سے آئی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے آدمی, فخر کرتا ہے نا, اور انہوں نے کیا بنایا. یہ سب سے بڑی بھول ہے خدا کو, جس بھول کی وجہ سے انسان خدا کو بھولتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جاپان کا سائنسدان ایک کیل نہیں بنا سکتا تھا اگر لوہا خدا زمین میں پیدا نہ کرتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انزلنا الحدید, اللہ کہتے ہیں لوہا ہم نے اتارا ہے, سائنسدانوں نے نہیں اتارا. فیہ باس شدید, جس میں زبردست لڑائی ہے, ومنافع للناس, اور لوگوں کے بے شمار فائدے ہیں. تو بیوقوف آدمی, احمق آدمی سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟ پیدا کرنے والے کو, اور پھر اکڑ میں اور تکبر میں آ جاتا ہے. عقل مند جس کی عقل وحی کی تعلیمات کی روشنی میں چلتی ہے وہ کبھی بھی تکبر میں نہیں آتا. تو میں بات وہاں سے لے کے چلا تھا کہ قوم عاد اور قوم سمود میں کو اللہ نے جسمانی نعمتوں سے بھی نوازا تھا اور معاشی ترقی سے بھی نوازا تھا. سمجھتے ہو؟ معاشی لحاظ سے بھی کھاتے پیتے اور جسمانی لحاظ سے بھی لمبے لمبے قد کے. تو ظاہر ہے پیغمبروں کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آنی تھی, کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے تھے, عمریں لمبی لمبی تھیں اور بڑی معاشی ترقی. وما بلغوا معشار ما آتیناہم, اللہ عربوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے وسائل ان کو دیے تھے. آپ اندازہ لگاؤ کہ جو قوم چٹانوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر محلات تعمیر کر لیتی ہو, اس قوم میں کتنی یعنی
فن کتنا زبردست فن جانتی تھی وہ. ہم جب کبھی سفر کرتے ہیں نا, ابھی جیسے میں ادھر گلگت وغیرہ کی طرف گیا تو بہت بڑی بڑی مضبوط چٹانیں, آپ ذرا کوئی چیز لے کے ان چٹانوں کو کھودنا شروع کرو, آدمی کانپنا شروع کر دے گا کہ بھائی یہ مشینوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, چٹانوں کو تراش کے نا چٹان کے اندر پورا محل تیار ہو جاتا تھا. تو کچھ تو قابلیت ہوگی نا اس قوم میں, وہ مشینوں سے کرتے ہوں یا ہاتھ سے کرتے ہوں, یا قرآن نے اس کا ہو سکتا ہے کوئی اتنی ترقی ہو چکی ہو, سائنسی ترقی, کہ وہ مشینوں کے ذریعے کر رہے ہوں, یہ بھی ممکن ہے. لیکن کیا ہے, اس ترقی نے انہیں خدا کے قریب لے جانے کے بجائے خدا سے دور کر دیا. یہی آج ہو رہا ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم رزق کی ایسی فراوانی کر دیں کہ سب کے پیٹ بھریں, دنیا میں کوئی غم اور ٹینشن ہی ختم, سارے غم اور ٹینشنیں بالکل ختم ہو جائیں, تو اللہ فرماتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں, سب اللہ اللہ کرنے لگیں, اللہ تو نے ہر قسم کی ٹینشن سے ہمیں کیا کر دیا ہے, آزاد. اے اللہ اب تو بیوی کی ایک ٹینشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی, یعنی وہ نیک بن گئی وہ, یعنی کہ اے اللہ ساری ٹینشنیں ہماری ختم, اب تو عمریں بھی لمبی ہو گئیں, کرونا بھی ختم ہو گیا, اور مالی وسائل بھی, کھلا کھائیں گے تے, پنجاب میں کہتے ہیں نا کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے, وہ بولتے ہیں اس طریقے سے, تو اب بڑے لائف کو انجوائے کریں گے, اور اب ہم تیرا شکر ادا کریں گے. اب حج بھی ٹائم پہ ہوگا, داڑھی بھی رکھیں گے, 5 ٹائم نماز بھی پڑھیں گے, اب تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے نا, لیکن اللہ کہتے ہیں ایسا ہوگا نہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اللہ اگر رزق کو بالکل اوپن کھول دے نا, کہ کوئی غریب ہی نہ رہے دنیا میں, سب کے پیٹ بھر جائیں اور بالکل ہر ٹینشن دور ہو جائے, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, فرمایا یہ سارے باغی بن جائیں گے میرے, جو تھوڑا بہت مجھے مان رہے ہیں نا اور میری بات سن لیتے ہیں. ایک بندہ بھی اتوار کے بیان میں نہیں آئے گا, نہ جمعے کے بیان میں نہ اتوار کے بیان میں, ایک بھی نہیں آئے گا. بولے گا ضرورت کیا ہے, کیوں سنیں, پیسے ملتے ہیں کیا یہاں پہ. نہ علماء کی باتیں سنی جائیں گی, نہ مدرسوں میں لوگ اپنے بچوں کو دین کے لیے فارغ کریں گے. بھائی قوم کہتی ہے ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ روٹی ملے, کپڑا ملے اور پیٹ بھرے ہمارا, مکان ملے, مکان بھی مل گئے, روٹی بھی مل گئی, پیٹ بھی بھر گیا, ٹینشنیں بھی ختم ہو گئیں. تو اللہ نے کچھ نہ کچھ ٹینشنیں رکھی ہوئی, حتیٰ کہ جو ٹینشن فری ملک ہے نا ان میں بھی ٹینشنیں ہیں. یہ یورپ اور آسٹریلیا تو ٹینشن فری ملک ہے نا, ان میں وہ ٹینشنیں تھوڑی ہیں, ان کے بیوی کی ٹینشن ہی نہیں ہے, تو اب رہ کیا گیا. بھائی یہ خواتین سے میں بولتا ہوں, میں مزاح کرتا ہوں, اس کو سیریس نہ لیا کریں. وہ پھر کمنٹس ہوتے ہیں اچھا ہر بیان میں جو ہے نا ہمیں رگڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن ہوتی ہے. مذاق میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی شادی شدہ آدمی, ہم نے بھی عزت کے ساتھ گھر جانا ہے. آئی بات سمجھ, میں تو 3 دفعہ شادی شدہ آدمی ہوں. ایک شادی شدہ کتنا مظلوم ہوتا ہے, جو شادی شدہ ضرب 3 ہو تو وہ سوچ لو, وہ تو بیچارہ اس کا تو زندہ ہے, بس یہ کمال کی بات ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹینشنیں ختم کر دیں نا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن ملکوں میں سرے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں بھی بہت ٹینشنیں ہیں. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹینشن نہیں ہے. ایک بڑی ٹینشن پتہ ہے انسان کو کیا ہوتی ہے, جب ساری ٹینشنیں ختم ہو نا, تو ایک بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ چھن نہ جائیں یہ ساری چیزیں ہم سے, یہ چیزیں ہم سے. تو اللہ نے کسی نہ کسی کو, اچھا ایک بات خوب سمجھ لیں, جو یہ سمجھتے ہیں نا میں بڑی ٹینشن میں ہوں اپنے بارے میں, جو بھی یہ سمجھتا ہے, اور دوسرے سارے خوشحال ہیں, تو ایسا نہ سوچا کریں. بعض دفعہ سامنے والے کو ایسی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کو مل جائے نا, آپ کا یار میں پہلے زیادہ صحیح تھا یہ والی, تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کیا ٹینشن ہے اور وہ کس مصیبت میں زندگی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.